जलील القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں نام ابو الشمس تھا۔ آپ کا تعلق یمن کے دوسی قبیلہ سے تھا۔ جب اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اس لیے غربت، افلاس اور تنگ دستی دامنے گیر ہوئے۔ ایک خاتون کے ہاں صرف کھانے اور لباس کی اجرت پر ملازمت کی۔ وہی خاتون آگے چل کر ان کی رفیقہ حیات بنی، جن کا نام بصرہ بنت غزوان تھا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہوا کہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو دوسی مکہ معظمہ کے دورے پر گئے۔ سردار قریش نے یمنی سردار کو خوش آمدید کہتے ہوئے خطرے سے آگاہ کیا کہ دیکھنا، ہمارے ہاں آج کل ایک نیا ہنگامہ برپا ہے۔ عبد الملک کے پوتے عبداللہ کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے۔ جو اس کی محفل میں ایک مرتبہ شریک ہو جاتا ہے، اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کہیں آپ بھی اس کے دام میں نہ آ جانا۔ اس کے دل میں خیال آیا، بڑے تعجب کی بات ہے، آخر میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، عقل و خرد کا مالک ہوں، ایک قادر کلام شاعر ہوں، کسی کی بات سننے میں آخر حرج کیا ہے؟ یہ خیال آتے ہی طفیل رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو دل دے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شہادت حاصل کی۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بہرہ ہوئے واپس اپنے خاندان میں پہنچے، دعوت پر شام میں مشغول ہوئے۔ والد، والدہ، بیوی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت محنت کی، لیکن ان 4 قدسی افراد کے علاوہ کسی اور نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی۔ دوبارہ مکہ معظمہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خاندان کے افراد کی سرکشی کا گلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب کر دے۔ واپس اپنے قبیلے میں پہنچے، دوبارہ دعوت و ارشاد کا آغاز کیا۔ قبیلے کے افراد تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کے 9 عموز اسلام کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ قافلہ تقریباً 80 افراد پر مشتمل تھا، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے ہمراہ شامل تھے۔ والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس وقت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے خیبر پہنچے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، نام کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام عبد الشمس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے آپ کا نام عبد الرحمن ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر علم و حدیث حاصل کرنے کے لیے اصحاب صفا کی رفاقت میں مسجد نبوی میں رہنے لگے۔ سفر و حضر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنا اپنا معمول بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان سنتے، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتے۔ پہلے پہل انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد پردہ دہن سے بعض فرمان محو ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات جو میں سنوں وہ نسیان کی نظر نہ ہو۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی چادر بچھا۔ تعمیل و ارشاد کرتے ہوئے چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھ اس چادر پر رکھے اور پھر ارشاد فرمایا، اس چادر کو اٹھا اپنے گرد لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرماتے ہیں کہ میں نے وہ چادر لپیٹ لی۔ اس کے بعد میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنا وہ بعینہ یاد رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5374 احادیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے واپسی پر مدینہ منورہ میں مستقل سکونیت اختیار کی۔ ان کی مسلسل دعوت سے والدہ کے دل میں بھی اسلام نے جگہ بنا لی اور وہ دعوت اسلام قبول کرنے کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔ اپنی والدہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی دعائیں بھی کروائی تھیں۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اسی روز ان کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اور تابعین اعظام نے احادیث روایت کی ہیں۔ امام بخاری رقم دراز ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے 800 یا اس سے کچھ زائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھی تھی، لیکن میرے احباب نے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ محمد بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ کہہ کر پکارو، کیونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت مذکر لفظ سے رکھی تھی، نہ کہ مؤنث لفظ سے۔ اسامہ بن زید عبداللہ بن رفع کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، لوگ آپ کو اس کنیت سے کیوں پکارتے ہیں؟ فرمایا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس ایک بلی تھی جس سے بسا اوقات کھیلا کرتا تھا، اسے اپنی آستین میں بٹھا لیا کرتا تھا۔ لوگوں نے مجھے اشتیاق دیکھتے ہوئے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔